کہا کہ اذان سے پہلے جو درود پڑھا جاتا ہے کچھ مساجد میں اس کی اجازت ہے؟ اس سے اس بارے میں بہتر طریقہ وہی ہے جو پیارے نبی سے ہمارے سامنے ساری امت کے سامنے بتایا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے، حضرت ابو ہریرہ سے، دیگر صحابہ کرام سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم اذان سنو تو اذان کا جواب دو، پھر اس کے بعد جو ہے پیارے نبی پر درود پڑھو، پھر جو اذان کی دعا ہے جو ہم ماشاءاللہ صاحب بھائی کے جو ریڈیو خطر اردو سروس جو ہے اس سے بھی جو ہے ہم اذان کے بعد دعا جو سنتے ہیں اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، تو صحیح ترتیب تو پیارے نبی نے یہ بتائی ہے، نہ کہ اذان سے پہلے ہم درود پڑھیں، بلکہ ترتیب تو یہ ہے کہ اذان سنیں، اذان کے بعد جو ہے جواب دیں اور اس کے بعد درود پڑھیں، اور جو ہے اس طرح کا طریقہ اپناتے ہیں سنت پہ عمل ہوگا۔ اس کے بجائے ہم اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں تو گویا کہ پیارے نبی نے جو طریقہ بتایا اس کو الٹ رہے ہیں اور آپ کی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو جب پیارے نبی کے طریقے سے بات ہمیں نہیں ملتی ہے بات، تو پھر اس بات سے اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوگا؟ پیارے نبی اس بات کو جو ہے کیسے پسند کریں گے جب آپ کے سامنے قیامت کے دن یہ اعمال پیش کیے جائیں گے؟ اسی لیے اسی طریقے کو اپنائیں جو پیارے نبی سے ہم تک یہ جو طریقہ بتایا گیا، اذان سنیں، جواب دیجئے، اس کے بعد جو ہے اذان کی دعا پڑھیے، پھر درود شریف بھی پڑھیں اور اجر و ثواب حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔ اور دوسرا سوال بھائی کا کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے افراد کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں جو مختلف واقعات بیان کیے جاتے ہیں، کیا وہ صحیح ہیں یا من گھڑت ہیں؟ جی صاحب، ان کے بارے میں ہم جو بات بتا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی بات، اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس بندے کی جو ہے مدد کرنا چاہتا ہے اس بندے کے ساتھ جو ہے کچھ مخصوص نشانیاں ظاہر فرماتا ہے، جیسے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، ان انبیاء کے ساتھ جو ہے بہت سارے واقعات پیش آئے، بہت سارے معجزات پیش آئے، تو ایسی کوئی نشانی علامت ظاہر ہوتی ہے انبیاء کرام کے ساتھ تو ان کو کہا جاتا ہے معجزات۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی سے مارتے تھے سمندر میں راستے بن گئے اور چٹان سے چشمے نکل آئے اور وہ جو ہے اژدہے کی طرح لاٹھی بن جاتی، تو یہ پھر معجزات تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر مردوں کو اٹھاتے تھے تو پھر یہ معجزہ تھا، اور یہ معجزات اس دور میں تھے، لیکن اب یہ معجزات اب نہیں نظر آتے۔ اور خود ہم سب کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزے آپ کے دور میں تھے کہ آپ جو ہے کسی کھانے کے یا بلکہ سالن کے برتن میں اپنا ہاتھ ڈال کر نکالنا شروع کرتے تو کھانا اور سالن ختم نہیں ہوتا، اور آپ کسی برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے، تھوڑا سا اس میں پانی ہوتا، پھر آپ دعا مانگتے تو پھر ماشاءاللہ پانی مسلسل نکل آتا۔ ایسے بہت سارے معجزات ہیں، لیکن پیارے نبی نے ان پر اتنا زور نہیں دیا تاکہ لوگ ان معجزات کو بنیاد بنا کر کہیں پیارے نبی کے بارے میں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا مقام دیا تو پیارے نبی کے بارے میں بھی ایسا تصور امت کے دل میں نہ آنے پائے۔ اور جو بہت بڑا معجزہ ہے پیارے نبی کا قرآن مجید، جو آج تک جو ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بھی، قیامت کے بعد بھی باقی رہنے والا معجزہ، جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں اور آج بھی امت کی ہدایت کے لیے ماشاءاللہ بلکہ ساری دنیا کی ہدایت کے لیے محفوظ ہے۔ اب آتی ہے بات سے بھائی کہ انبیاء کے علاوہ کسی اور نیک شخص کے ساتھ ایسی کوئی نشانی اور علامت ظاہر ہوتی ہے تو ان کے اختیار میں یہ بات نہیں ہوتی، یعنی کوئی بھی کہے کہ میں اپنے طور پر نشانی ظاہر کروں گا، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ نشانی ظاہر ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اب اس کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ پیارے نبی کے دور میں طفیل بن عمر، یہ صحابی جب اسلام قبول کرنے کے لیے آئے اور جب واپس جانا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بہت اندھیرا ہے، بہت تاریکی ہے، آپ دعا کیجئے کہ میرے لیے روشنی ہو جائے۔ پیارے نبی نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی پر جو ہے روشنی لگا دی، تو اس طرح جب نکلنے لگے تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میری پیشانی پر روشنی رہے تو لوگ یہ کہیں گے کہ چونکہ طفیل مسلمان ہو گئے اسی لیے ان کی پیشانی پر ایک عیب لگ گیا، تو آپ دعا کیجئے کہ یہ روشنی میری پیشانی سے نکل کر میری لاٹھی میں آ جائے۔ تو پیارے نبی نے دعا کی تو پھر وہ روشنی جو ہے ان کی لاٹھی میں آ گئی، اور جب وہ اندھیرے میں نکلے تو بالکل ان کو راستہ نظر آ رہا تھا۔ تو یہ مستند حدیث صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو اس طرح جو ہے کرامت کا ہونا، یہ کرامت انبیاء یعنی صحابہ کرام کے دور میں بھی ایسی کرامتیں جو ہے پائی جاتی تھی، ان کا انکار ہم نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ کرام کے بعد سے کوئی بھی کرامت، ایسی نشانی کسی نیک مسلمان سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے تو اگر وہ یہ واقعہ اگر
یعنی اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے، اس کو ہم کرامت قرار دے سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی بات اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو تو پھر جو ہے اس کو ہم کرامت نہیں قرار دیتے. جیسے کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے لیکن بے نمازی ہے، شراب پیتا ہے، اور پھر جو ہے نعوذ باللہ خواتین کو قریب بلا کر ان سے خدمت لیتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو جو ہے بزرگ یا پھر ولی یا پیر مرشد ہونے کا جو ہے دعویٰ کرتا ہے. اسی طرح کوئی غیر مسلم ہے اور وہ ایسی نشانیوں کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کہیں گے کہ یہ شخص اگر ایسی کوئی علامت ظاہر کرتا ہے تو علماء کی تحقیق یہ ہے، جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ اقتضاء الصراط المستقیم کے اندر یہ بات فرماتے ہیں، ایسے لوگ جادوگر ہوتے ہیں، شیاطین ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ لوگ دھوکہ کھا کر ان کا احترام کریں، ان کی تعظیم کریں اور ان کے پیچھے پڑ کر دین اسلام سے دور ہو جائے. تو دیکھا جائے گا صاحب بھائی کہ جن لوگوں کو عام طور پر جو ہے بزرگ سمجھا جاتا ہے یا پھر اولیاء کہا جاتا ہے، ان سے ظاہر ہونے والی نشانیاں اگر دین کے قریب لانے والی ہوں تو پھر ہم ان باتوں کی تصدیق کریں گے. لیکن اگر یہ نشانیاں دین سے دور لے جانے والی ہوں تو پھر ان کو کرامت نہیں کہا جائے گا. اور سب عام طور سے یہ ایک غلط فہمی امت کے اندر پائی جاتی ہے کہ جن کی بہت بڑی درگاہ ہے، جن کی خبر پہ بہت بڑی تعمیر ہو چکی ہے تو وہ اولیاء اللہ. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی. آپ ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑے کہ لوگ جہاں پہ جا کر سب سے زیادہ بھیڑ بناتے ہوں، جن کے پاس طواف کرتے ہوں، تو نعوذ باللہ ایسے شخص اگر ایسے لوگ دنیا سے جانے سے پہلے ان باتوں کی وصیت کر کے گئے ہوں تو پھر وہ بھی گمراہ ہے اور ان کے پیچھے جانے والے بھی گمراہ ہیں. لیکن اگر انہوں نے وصیت نہیں کی لیکن ان کے بعد لوگ گمراہ ہو کر ان کی خبروں کا طواف کرتے ہیں، وہاں پہ جا کر چٹیاں پھینکتے ہیں، وہاں پہ جا کر درخواستیں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو غلطی اس مرنے والے کی نہیں بلکہ ان کی خبر کے پاس جا کر یہ غلط حرکتیں کرنے والوں کی غلطی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جیسے بہت سارے صحابہ کرام جب ہم دیکھتے ہیں تو کسی کی خبر کے اوپر جو ہے جیسے شہداء احد ہیں، جنت البقیع کے اندر صحابہ کرام کی خبریں ہیں جہاں پر ہمیں جو ہے کوئی اس طرح کی جو ہے کوئی یعنی گنبد نہیں ہے، کوئی یعنی پکی خبر وہاں پہ نظر نہیں آتی، مگر وہ سب اللہ تعالیٰ کے دوست تھے. دور حاضر میں جتنی مزاریں یا جتنے مزار بنے، جتنی گنبدیں بنی ہیں، ان تمام کے مقابلے میں وہ جو ہے افضل ترین شخصیات وہ تھی. تو مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کو دیکھ کر نہ سمجھے کہ جن کے پاس جو ہے بھیڑ وہی جو ہے اولیاء اللہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے بتایا سب کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ رب العالمین جو ہے تمام مومنوں کا ولی یعنی دوست ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کا دوست ہے، لیکن مسلمان اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں کس حد تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کرتا ہے، تو سب سے زیادہ جو نیک ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اور جس کے پاس نیکی کم ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دوستی میں دور ہے اور اللہ تعالیٰ کی دوستی میں کمزور ہے. جسے بھائی جزاک اللہ خیر. مولانا جواب کچھ زیادہ ماشاءاللہ وسعت اختیار کر گیا. بھائی میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا. سعید بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بزرگ تو کوئی اور نہیں ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی چھان پھٹک کے لیے ہم تک کون سی احادیث پہنچی، صحیح ہیں، غلط ہیں، کمزور ہیں، من گھڑت ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں، علماء نے بہت زیادہ اس میں کوششیں کی ہیں، بہت زیادہ تگدو کی ہے، پھر جا کے ایک رزلٹ ہمارے سامنے آیا ہے. ان اولیاء کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو کتابیں ملتی ہیں ان کتابوں میں اس طرح کی کوئی تحقیق کی ہی نہیں گئی، بس لوگوں نے لکھ دی ہیں. اب وہ کتنی صحیح ہیں، کتنی غلط ہے، اس میں واقع ایسا ہوا تھا نہیں ہوا تھا، کوئی مستند چیز ہمارے سامنے نہیں ہے. اس لیے احتیاط ضروری ہے. اب اگر آپ تھوڑا سا اور غور کریں گے تو جو بزرگان نے جو اولیاء کہہ لیں یا بزرگ ہیں، ان کو ایک مسلک والے کہتے ہیں وہ جی بڑے پہنچے ہوئے بڑے بزرگ تھے، اور دوسرا کہتے ہیں وہ تو تھے ہی کافر. اسی طرح یہ ان کے بزرگوں کو وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو ان چکروں میں پڑنے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں بتا دیا کہ تمہیں اتباع کرنی ہے قرآن پاک کی اور میرے فرامین کی، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کی اتباع کریں گے ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہماری بخشش ہو جائے گی باذن اللہ تعالی. اللہ کی رحمت ہمیں اپنے دامن میں لے لے گی. لیکن بزرگوں کے بارے میں اگر کسی کے پاس اتنی ہمت ہے، اتنے وسائل ہیں کہ وہ ان کی طرف منسوب باتوں کی تحقیقات کر سکے تو کرتا رہے.
فائدہ کیا ہوگا وہ جانتا ہے. ہم تو نہ اس کام میں پڑھیں گے اس لیے کہ ہمارے پاس وہ وسائل ہی نہیں ہیں. ہاں، جو کتابیں ان کے حوالے سے درج ہیں ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں. میں نے خود کی کتابیں پڑھی ہیں اور اس میں ایسی ایسی چیزیں پڑھی ہیں کہ دیکھ کے شرم آتی ہے کہ یہ کیوں لکھی گئی، کیوں ان کی طرف منسوخ کی گئی. بزرگوں کے حوالے سے ہم کچھ نہیں جانتے. جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں وہ کتابیں جب پڑھتے ہیں تو وہ اسلام تو کیا اخلاقیات سے بھی بہت دور لگتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے ساری باتیں غلط لکھی یا ان کی طرف منسوب ساری باتیں غلط ہیں، یہ بات